السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، انسان کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب اس زندگی کے اندر اچھے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر برا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم کے اندر جانے کا سبب بنے گے۔ تو دنیا کے اندر جب بھی ہم کو زندگی جتنی بھی ملی ہے اس کے اندر اچھے اعمال کی ہم کوشش کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، صدقہ جاریہ کریں، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اسی طرح کی ایک صدقہ جاریہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو کچھ ثواب ایسی چیزوں کا پہنچتا رہتا ہے جن کو اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر کر کے جائیں تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ثواب ہمیں پہنچتا رہے بغیر کسی کے پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر 3 چیزوں کا خاص کر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ نفع کی بات اور کیا ہوگی کہ ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے تمام اعمال منقطع ہو گئے، ختم کر دیے گئے، لیکن کچھ چیزوں کا ثواب ابھی بھی برابر ہم کو پہنچتا رہے گا۔ تو وہ 3 چیزیں ہم اس حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان پر عمل کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان فرمائی ہیں۔ آدمی اگر مرنے کے بعد 3 چیزیں چھوڑ گیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گی۔ صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ آپ نے کوئی مسجد بنوا دیے، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں فریج اور کولر وغیرہ رکھوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں پودے لگوا دیے جس کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی ایسا راستہ بنوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر قرآن کریم دے دیے، کتابیں رکھ دیے کہ لوگ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام اگر آپ دنیا کے اندر کر کے گئے ہیں، کنواں کھدوا دیا جس کے ذریعے سے لوگ پانی پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک کہ لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے بغیر کسی کے پہنچائے آپ کو خود بخود ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسے تمام اعمالوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ان عملوں کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے۔ آپ نے علم سیکھا، چند لوگوں کو علم سکھایا، اس علم کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ آپ نے عالم بنایا، ان عالموں نے اور 10 کو عالم بنایا، ان 10 نے اور 50 کو 100 کو عالم بنایا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ ایسا ہے جو قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ جب تک کہ یہ پڑھنا پڑھانا رہے گا، آپ کے علم کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، آپ کو ان کے بغیر پہنچائے ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا یہ کہ تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کے زیور سے اپنی اولاد کو آراستہ کر کے جائے، جو معاشرے کا صالح جز بن کر لوگوں کے فائدے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور خود اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، اور دنیا و آخرت میں اپنے والدین کے سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ تو ایسی اولاد کی تربیت کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہر طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، ان کے تعلیم کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور آپ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی یہ اولاد جو ہے دعائیں مغفرت کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے۔ اس طرح سے نیک اور صالح اولاد کی تربیت کر کے جانا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ 3 چیزیں 3 کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ 3 چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر ضرور کریں۔
تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب پہنچتا رہے، کوئی پہنچائے نہ پہنچائے، ان 3 چیزوں کا ثواب ہمیں خود بخود پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان 3 چیزوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔